اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلسم ہرکارہ، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ انہو علی رجعہ لقادر، یہ بہت ہی بابرکت آیت مبارکہ ہے۔ عاملین کے اندر اکثر اس آیت مبارکہ کا عمل کیا جاتا ہے، اس کا وظیفہ کیا جاتا ہے، اس کا چلہ کیا جاتا ہے۔ بزرگان دین بھی اکثر اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ بے پناہ فیوز و برکات اس کے اندر موجود ہیں۔ عید الاضحیٰ قریب ہے۔ اس آیت مبارکہ کی زکوٰۃ ان دنوں میں ذی الحج کے اندر ادا کی جا سکتی ہے۔ جو بھی بندہ خواہش مند ہو اور اس کے پاس وقت میسر ہو، جو اعمال پیچھے میں نے پوسٹ کیے ہیں، اپلوڈ کیے ہیں ویڈیو کی صورت میں، یا کہاروں کا عمل بھی دیا ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کا عمل دیا ہے، یا دوسرے ان کے پاس اعمال موجود ہیں، جو بھی کرنا چاہیں اپنا من پسند عمل کر سکتے ہیں اپنے اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اگر آپ کو وہ اعمال مشکل لگیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ عمل بہت ہی آسان اور بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا نقش، طلسم اور اس کے مختلف اعمال انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کروں گا۔ اس طلسم ہرکارہ کے، اس آیت مبارکہ کے طلسم کے بے پناہ فیوز و برکات ہیں۔ جو بندہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا وہی اس سے کامل فائدہ اٹھا سکے گا۔ جلب قلب و شدید محبت، طلبی و حاضری مطلوب، بھاگے ہوئے کو واپس بلانا، گمشدگی کی واپسی، قرض کی وصولی، حب، تسخیر، شادی، ملازمت، رزق، جادو، بندش کا توڑ، رجت کا خاتمہ، پیچیدہ امراض، اندرونی بیرونی خطرات، ان تمام کاموں کے لیے اس طلسم ہرکارہ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اکثر احباب ایسے اعمال کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ عمل ایک ہو اور اس سے ہم اپنے تمام کام لے سکیں۔ طلسم ہرکارہ یہ ان لوگوں کے لیے تحفہ ہے۔ اس کے میرے پاس اہل کتاب زاہد الاعمال کے اندر 19 اعمال پڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان کے اعمال اپلوڈ ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اندر 3 دن کی زکوٰۃ کا طریقہ، یہ زکوٰۃ اکبر کہلائے گی، اور اس کے بعد ایک عمل جو کہ قرض کی واپسی کے لیے، اپنے پیسوں کی واپسی کے لیے، اپنی دولت کی واپسی کے لیے، اگر کوئی مکان جائیداد کوئی قبضہ کر لے اس کی واپسی کے لیے، اپنے حق کی واپسی کے لیے، اس میں یہ طریقہ بتایا جائے گا اس ویڈیو کے اندر۔ سب سے پہلے تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ عید الاضحیٰ کے جو 3 دن ہیں، 10، 11، 12، یہ بہت ہی بابرکت ہے۔ یہ بڑی عید ہے، اور بڑی عید کا مطلب عام طور پر عید الاضحیٰ ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو لیا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد میں منائی جاتی ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی دینے کا عزم کیا۔ اس واقعہ کی یاد میں مسلمان جانور قربان کرتے ہیں، جو ایک بڑا اور بامقصد عمل ہے۔ عید الفطر 1 دن کی عید ہوتی ہے، جبکہ عید الاضحیٰ 3 دنوں پر ہوتی ہے، 10، 11، 12 ذی الحج کو، اس لیے اس کو بڑی عید بھی کہا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ میں جانور ذبح کرنے پر مالی خرچ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے بھی یہ بڑی عید کہلاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کا دن اللہ کے نزدیک سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اگر کوئی شخص 10، 11 اور 12 کو، جو عید کے 3 دن ہیں، تینوں دن کے اندر کسی بھی عمل کو مخصوص تعداد میں پڑھ لے، ورد کر لے، وقت اور جگہ ایک رکھے، تو وہ اس اسم کا، آیت کا، اس مندرے کا، اس چیز کا عامل بن سکتا ہے، ذاکر بن سکتا ہے، اس چیز کو اپنے
मामूल में, अपने औराद में शामिल कर सकता है। कोई भी अपना मनपसंद अमल कर सकते हैं, तादाद पूछ सकते हैं, अमल बताकर, अपना नाम बताकर। इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल रहनुमाई करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के अंदर आयत मुबारका इन्नहु अला रजइही लकादिर का ज़कात का तरीका, रियाजत का तरीका 3 दिनों वाला इंशाअल्लाह शेयर होगा, बताऊंगा। आपने 10 जिलहज, 11 जिलहज और 12 जिलहज 3 दिन की नियत कर लेनी है। पहले दिन ये ज़कात आपकी अदा होगी सुबह की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक। कोई भी एक टाइम मुकर्रर कर लें और उस टाइम के ऊपर आपने तीनों दिन ये अमल पढ़ना होगा। अव्वल आखिर 10 बार दुरूद इब्राहिमी के साथ 1000 बार इस आयत मुबारका को पढ़ना होगा 10 जिलहज को। इन्नहु अला रजइही लकादिर, इन्नहु अला रजइही लकादिर। अव्वल ताऊज़, तस्मिया, दुरूद इब्राहिमी, उसके बाद आयत मुबारका इन्नहु अला रजइही लकादिर। दूसरे दिन अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ इसी आयत मुबारका को 1000 बार पढ़ना है। तीसरे दिन भी आपने 1000 बार पढ़कर अपना अमल मुकम्मल करना है और बच्चों में कोई चीज बांट देनी है, मीठी चीज तकसीम कर देनी है। मर्द हो, औरत हो, छोटे हो, बड़ी हो, कोई भी इस अमल को कर सकता है, बिल्कुल बाखुशी कर सकता है। और इस अमल के अंदर वक्त भी बहुत कम लगेगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जब आप इस अमल की ज़कात अदा कर लें, तीसरे दिन आपने इस तलिस्सम को लिख लेना है और इस तलिस्सम को लिखकर अपने नाम वालदा के साथ अपने पास रख लेना है। बस आप इस अमल के और इस तलिस्सम के जाकिर कहलाएंगे, आमिल कहलाएंगे। इस तलिस्सम से जुमला अपने काम ले सकेंगे, दूसरों को काम दे सकेंगे, जो भी इससे चाहें आप फायदा उठा सकेंगे। 3 दिन आपने ज़कात अदा करनी है। तीसरे दिन अमल मुकम्मल करके इस तलिस्सम को लिखकर अपने पास रखना होगा, गले में डालें या बाजू के ऊपर बांध ले। बस इस तलिस्सम को लिखने का तरीका क्या है? अमल आपने पढ़ लिया, ज़ाफ़रान की स्याही तैयार कर लें पहले से, या फिर किसी भी कलर के पॉइंटर से सफ़ेद पेपर के ऊपर आपने इस तलिस्सम को लिखना होगा। पहले 11 बार आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 11 बार इस्तग़फ़ार करना है, उसके बाद इस तलिस्सम को लिखना है। ठीक है, आपने इन्नहु लिखा, उसके बाद आला का जो या है इसको बड़ा करके लिखा, उसके बाद रजइही लिखा, फिर लकादिर का लाम थोड़ा सा बड़ा करके लकादिर लिखा, ऊपर 19 5 बार 5 2 1 या 1 8 जैसे लिखना चाहे लिखा, ऊपर हा काफ जा और ऊपर अददी तलिस्सम लिखा, और आला की या के अंदर ये हरूफी तलिस्सम लिखा। उसके बाद नीचे जो तलिस्समात लिखे हुए हैं 13 65 39 225 ये वाले लिखे। उसके बाद नाम, वालदा और मकसद लिखना होगा। ये तलिस्सम लिखने का तरीका हो गया। मकसद की जगह अगर आप बीमारी के लिए लिख रहे हैं अल्लाहुम्मा मशफी अंत शाफी लिख लें, शिफा फिला मिन फिला बिअमरिल्लाहिल मशाफी लिख लें, या शाफी या सलाम लिख लें, कुछ भी लिख लें जो मकसद को वाज़े करे। इस वीडियो के अंदर ज़कात के बाद जो अमल दे रहा हूं, जो चीज दे रहा हूं, वो है कर्ज की वापसी के लिए, जमीन जायदाद की वापसी के लिए। और आपके अगर कहीं पर कोई पैसे फंसे हुए हैं उनको निकालना है। किसी को आपने वीजा के लिए दिए हैं, उससे वापस लेने हैं वीजा, उसने नहीं दिया। किसी को मकान का बयाना दिया है, प्लॉट का बयाना दिया है, वापसी पैसा नहीं वसूल हो रहा, या आपके पैसे किसी ने उधार लिए, आप वापस देने का नाम ही नहीं है, या पैसे लेकर गुम हो जाते हैं, तो ये तरतीब उन लोगों के लिए। पैसे आपके सूद वाले ना हों। अगर सूद वाले हैं तो ऊपर वाला सूद आप छोड़ दें, सूद हराम है, बिल्कुल तौबा कर लें। आपके पैसे हक के हों, जायज हों, जो आपने लेने हों, असल के हों। ये ना हो बस ऐसे 10 लाख का 50 लाख बनाओ, सूद के ऊपर सूद, ये वाला सिलसिला नहीं चलेगा। ठीक है, आपने ये इस तरह के 3 तलिस्सम लिखने हैं हसूल पैसों के लिए, जायदाद के लिए, अपना हक वापस लेने के लिए।
موجودہ دور میں قرض کی واپسی بہت مشکل کام ہے. لوگ پیسہ لے لیتے ہیں قرض کی صورت میں یا کاروبار کی صورت میں. جب واپسی رقم کا ٹائم آتا ہے تو وہ واپس نہیں دیتے. کچھ مجبور ہوتے ہیں جن کے پاس قرض واپسی کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور کچھ کے مالی حالات بہت خراب ہوتے ہیں اور کچھ کی نیت خراب ہوتی ہے. ایسی صورت میں جب پیسے واپس نہیں کر پاتے یا واپس نہیں لے سکتے آپ، تو لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ جاتی ہے. اس طلسم ہر کارہ سے آپ اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ مکان جائیداد پراپرٹی کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، گولڈ کی صورت میں ہو، آپ اپنا حق لے سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے اس طلسم ہرکارہ کو 3 عدد لکھنا ہے. ایک طلسم کو آپ اپنے گلے میں ڈالیں یا بازو کے اوپر باندھیں یا پھر اپنے پاس پرس میں رکھ لیں. ایک طلسم کو وزن کے نیچے آپ نے رکھ دینا ہے. تیسرے طلسم کو آپ نے کسی کانٹے دار درخت کے ساتھ باندھ دینا ہے. اگر کانٹے دار درخت نہ ہو آپ کے پاس قریب، تو آپ نے 7 عدد سوئیاں لے کر آپ نے اس طلسم کے ساتھ رکھ دینی ہے اور اس کو آپ نے وزن کے نیچے رکھ دینا ہے. اس کے بعد پھر روزانہ آپ نے اسی آیت مبارکہ کو 700 بار پڑھنا ہے اور یہ عمل آپ نے 7 دن تک جاری رکھنا ہے. بس انشاءاللہ اس میں آپ کا کام بن جائے گا. انہو علی رجعہ لقادر، 700 مرتبہ 7 دن تک. یہ 3 دن کی زکوٰۃ جب آپ ادا کر لیں گے، تیسرے دن اپنا جو آپ نے طلسم لکھنا ہوگا اس کو آپ بنا کر اپنے پاس رکھ کر پھر آپ 3 طلسم لکھیں گے. یہ اگلی بات ہو رہی ہے. پہلی آپ کی زکوٰۃ مکمل ہو گئی، پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا. اب آپ کسی خاص مقصد کے لیے اس طلسم کو لکھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ مقصد قرض کی واپسی کے لیے ہے، مال و دولت کی واپسی کے لیے، حصول جائیداد کے لیے، پلاٹ جو بھی چیز آپ کی ہے اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں. پھر 3 طلسم لکھیں گے. جو تیسرا طلسم ہے 7 سوئیاں اور وزن کے نیچے رکھا، 700 بار 7 دن تک اسی آیت مبارکہ کو پڑھا، اور انشاءاللہ ان 7 دنوں میں آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا. اگر اللہ نہ کرے 7 دنوں میں آپ کا مقصد حاصل نہیں ہوتا تو پھر آپ 7 دن کا وقفہ کریں گے، پھر 7 دنوں کے بعد دوبارہ اسی پڑھائی کو کریں گے. دوبارہ طلسم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ جیسے بھی ہوگا وہ بندہ اگر تو زندہ ہے آپ تک پہنچے گا، آپ کو آپ کی چیز واپس کرے گا، لوٹائے گا، آپ کا حق ادا کرے گا. انشاءاللہ وہ بھاگ نہیں سکتا کسی بھی صورت میں. ویڈیو کو لائک کرنا ہے، ویڈیو کو شیئر کرنا ہے دوستوں کے ساتھ. کوئی بھی بات پوچھنی ہو آپ نے کمنٹس کرنا ہے. کوئی بھی عمل کرنا چاہ رہے ہیں 3 دنوں میں، ان کی ترتیب پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ کمنٹس کریں گے. پرسنل نہیں، آپ کمنٹس کریں گے اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں. اسی عمل کے متعلق کچھ معلومات لینی ہو تب بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ 3 دن کی زکوٰۃ آپ ادا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو بے پناہ فیوز و برکات حاصل ہوں گے. اس کے بہت سارے طلسمات میں نے روحانی علوم فیس بک گروپ کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، پوسٹ کیے ہوئے ہیں. آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. مزید انشاءاللہ ان کے اوپر اعمال ویڈیو کی صورت میں بھی اپلوڈ ہوں گے. جزاکم اللہ.